بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر الحاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 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 استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ شکراً للہ والحمد للہ۔ شکراً للہ والحمد للہ۔ شکراً للہ والحمد للہ۔ 27 میں 2020 شوال کا 4 تاریخ، میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہماری فیملی کو، میری ہو یا آپ کی ہو یا ہم سے ہمارے جتنے جاننے والے ہیں، عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، نیک لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، امن اور امان سے رہنے والے لوگ ہیں، زندگی کو بہتر انداز سے گزرنا کی جستجو کرنے والے لوگ ہیں، نیکی کے راستے چلنے والے اور برائی سے بچنے والے لوگ ہیں، وہ جو ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں برکت عطا فرمائے، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، انہیں اور صراط المستقیم پہ مضبوطی عطا فرمائے اور ان کا ایمان سلامت رکھیں۔ وہ جو ہمیں پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں نیک ہدایت دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، انہیں صراط المستقیم کی طرف لوٹائے، اور وہ بلا وجہ ہم سے کسی بھی قسم کی حسد نہ رکھیں، اور ہم سے کسی بھی طرح سے بدگمانی نہ رکھیں، اور ہم پر کسی بھی طرح سے ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ یہ جو جلاپا اور یہ حسد اور یہ جو جلن ہوتی ہے کسی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس حسد سے دور کرے، کیونکہ جب تک یہ حسد ان کے اندر ہے، وہ اپنے آپ کو آگ کی لپیٹوں میں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کسی کا مال، کسی کا حق، کسی کا جو صحیح راستے پر ہے، ان لوگوں کے خلاف جھوٹ سے، دغا بازی سے، دھوکے بازی سے اور کسی بھی طریقے سے ایسا کرنے کے ظلم سے سے نہ کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ کل میرے ایک دوست نے 2 سوال مجھ سے کیے، میں چاہتا ہوں کہ آج
سب سے پہلے ان سوالوں کے اسے جواب دوں، پھر اپنی بات کروں جو مجھے کہنا ہے۔ اور یہ جو بات ہے اس کے جواب کے بعد سے شروع ہوئی۔ میں نے اسٹڈیز کی اور اس کے بعد مجھے حیرت انگیز طور پر قرآن کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں ملی، اور قرآن ہی میرا اور آپ کا وسیلہ ہے۔ مت بھولیں اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزیں قرآن کے اندر سمو دی گئی ہے۔ جتنا آپ اس قرآن میں ریسرچ کریں گے آپ کو خوشی بھی ہوگی، آپ کو نئی نئی باتیں ملیں گی۔ تو میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن جو کچھ آپ سے اپنی باتیں شیئر کرتا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا بڑا احسان ہے کہ مجھے یہ موقع اس نے عنایت فرمایا کہ میں آپ سے اپنا جو ویوز ہے اس کو شیئر کر سکوں۔ اور آپ کا شکریہ جو میری باتوں کو غور سے سنتے ہیں۔ میں نے کل کہا تھا آپ سے کہ میں ایک فیس بک کا پیج ڈیولپ کروں گا، اور وہ میں نے کر لیا ہے، اور اس کا لنک میں آپ کو نیچے دے رہا ہوں۔ اور ساتھ میں نے واٹس ایپ کا ایک گروپ بھی بنایا ہے۔ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اس گروپ کو آپ جوائن کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور میں اسی گروپ کے اندر یہ پوسٹنگ کروں گا، اور یہ چونکہ دو الگ الگ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک پاکستان کی اہمیت جو پاکستان کے سلسلے میں ہے، وہ اس کے بارے میں وہ جو میرے خیالات ہیں وہ الگ ہوں گے، اور یہ جو دل کے خیالات، اللہ تعالیٰ سے تعلقات کے خیالات، وہ مختلف ہوں گے۔ بہرحال تو میں اپنی بات کا آغاز یوں کروں گا کہ اس نے مجھ سے کہا تھا، جو پہلا سوال کیا تھا کہ ذکر کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین وقت اور طریقہ کیا ہے، اور ذکر میں ہم اللہ کو کس طرح سے پکاریں۔ اور رمضان گزر گیا، شوال سے رمضان تک، اگلے رمضان تک 11 مہینے ہیں، اور یہ 11 مہینے ہم اپنی وفاداری کا، اپنے کام کو کیسے انجام دیں، اور باقی اسلام کا تصور کیا ہے اس زندگی گزارنے کا پرامن طریقے سے، ہم کیسے وفادار اور نتیجہ خیز اپنی زندگی کو بنا سکتے ہیں، اس کا طریقہ کار اگر آپ جانتے ہیں تو بتائیں۔ تو جو میری نالج ہے میں اس کے مطابق شیئر کروں گا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ذکر کے کیا معنی ہیں، اور ذکر ہماری زندگی میں کیوں لازمی ہے، اور ذکر سے ہمیں کیا حاصل ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا تھا ایک لفظ جو ہمیں ٹھنڈک دیتا ہے، اور وہ ٹھنڈک دیتا ہے ایک جس سے ہمیں یہ محسوس ہو کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، انکلوڈنگ ہمارے دل میں بھی موجود ہے۔ تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم اب کس راستے پہ چلیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو خوبیاں ہیں ہم اپنے اندر محسوس کر سکیں۔ اور میرے یہ جو 2 سوال ہیں وہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب دیں، اور یہ جواب مجھے کہ ذکر کا کون سا وقت ہونا چاہیے، کون سا وقت مناسب ہے، اس کے بارے میں بتائیں۔ تو میں وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور مختصراً یہ دونوں باتیں لپٹنے کے لیے اگر مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جائے تو برا مت مانیے گا، میں اس کو کنٹینیو کروں گا، کیونکہ اس سے ایک کنیکٹڈ اور بھی ہے جس کے اندر 2 وومن شخصیت ہیں، رابعہ بصری، اور دوسری ایک شخصیت جو ہے وہ ان کا ذکر کرنا بھی بہت لازمی ہے۔ تو رابعہ بصری اور امام بیگم صاحبہ جو سندھ کے اندر کچھ کی رہنے والی تھیں، اور انہوں نے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کو کیا، اس کو بیان کرنا بھی بہت ہی ضروری ہے کہ ان کا طریقہ کار کیا تھا، اور وہ کس طریقے سے اللہ کو پکارتی تھیں اور کتنی چاہت کے ساتھ۔ تو جب آپ ان کے لکھے ہوئے کلمات کو سنیں گے تو آپ بھی بہت انجوائے کریں گے، آپ کو خود بھی جو ہے ایک طریقے سے قدرتی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی۔ تو پہلا میں سوال کا جواب ان بھائی کو دے دوں
جو انہوں نے مجھ سے پوچھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ 11 مہینے رمضان کے بعد جو ہم نے گزارنے ہیں تو وہ ہم کیسے گزاریں، اور ذکر کا بیس وقت کیا۔ دیکھیں میرے دوست اور جو سننے والے ہیں وہ حضرات، ان سب کے لیے دراصل رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ باقی کے 335 دن ہمیں کیسے گزارنے ہیں، اور یہ 335 دن گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی کی مدد چاہیں، اور چونکہ ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہمارے لیے دشواریاں پیدا کرنا، ہماری زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور قرآن میں کئی بار ذکر ہے کہ شیطان ہمارے دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے۔ جب شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی روحانیت اور ان کے بتائے ہوئے گائیڈنس اور ان کی موجودگی، اسپریچولیٹی کی بات کر رہا ہوں میں، وہ غائب ہو، وہ نہ ہو۔ یہ امت کے، جس امت کا انہوں نے اپنی ذمہ داری لی ہے تا قیامت تک، کہ میں، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی اجازت دی ہے کہ آپ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اگر بھٹکانا چاہتے ہیں آپ بھٹکا لیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ یقین رکھے گا، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے گا، وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخری نبی، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، اور سارے مسلمان مانتے ہیں، اللہ کی چاروں کتابوں کو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، اور سارے مسلمان مانتے ہیں، اور اللہ کی گائیڈنس کو جو قرآن کے اندر دی گئی ہے، ان کے رسول کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ بٹ یہ ہے کہ کیا ہم صرف مانتے ہیں کہ سمجھتے بھی ہیں اور اسے گائیڈنس بھی لیتے ہیں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، پھر 30 دن کے بعد بھول جاتے ہیں، اور 335 دن پھر وہی پان گٹکا، سگریٹ، گالی گلوچ، چوری چکاری، ڈکیٹی، اور لوگوں سے رشوت لینا۔ اور اکثر آپ دیکھ لیجیے گا، یہ آپ نے پریکٹیکلی بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان کے مہینے میں کورٹ کی ہیئرنگز نہیں ہوتی، جو رجسٹرار وغیرہ جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں رجسٹرار غائب ہوتے ہیں۔ تو بھائی، یہ جو بھی کورٹ کی ہیئرنگ ہے یا جو بھی وکیل حضرات ہیں، ایک بات میں یہاں پر اور بھی کہہ دوں، میں بہت عجیب سا فیل کرتا ہوں کہ جو کچھ وکیل حضرات ہیں وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرا یہ کلائنٹ ہے، وہ کلائنٹ سچا ہے جھوٹا ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میرا یہ کلائنٹ ہے، اس لیے مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اب وہ جو سامنے والا ہے، وہ اگر کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو، بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے اور ایسے کیسز نہ لینے کے، ہم اپنی جھوٹ سے، اپنے دھوکے بازی سے کورٹ کو یہ قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو سچا آدمی وہ جھوٹا ہے اور جو جھوٹا آدمی وہ سچا ہے۔ یہاں کی کورٹ میں تو آپ جواب دے دیں گے، اوپر والے کورٹ کے لیے کیا جواب دیں گے بھائی جان؟ یہاں کے جھوٹے انسان کو تو آپ کورٹ سے، یہاں کیونکہ کورٹ کے پاس تو آنکھیں نہیں، وہ تو ثبوت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو آپ اگر بہت اچھے وکیل ہیں اور آپ بہت اچھا کام کرتے ہیں، تو وہ کام اور آپ کی انرجی جو آپ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشی ہے، وہ جھوٹ کے لیے کیوں ہے؟ کلائنٹ ہوتا ہے، مان لیا، لیکن کلائنٹ کے اندر رزق حلال بھی ہوتا ہے، رزق حرام بھی ہوتا ہے۔ وہ کلائنٹ جو غلط راستے پر ہوتا ہے اور وہ کسی سچ کے اگینسٹ لڑ رہا ہوتا ہے، تو آپ کو اس کلائنٹ کے بجائے اس سچے آدمی کا، کمزور آدمی کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ اس جھوٹے کا، جس کی، جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو فیس لے رہا ہوں وہ تو جائز ہے۔ یہ جائز نہیں ہے،
یہ آپ کے طور پہ جائز ہو سکتی ہے، لیکن اس کا دل دکھا کے جو سچا انسان ہے اس کو تکلیف پہنچا کر آپ کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ وہ رزق حلال نہیں ہے، آپ تصور مت کیجیے گا۔ وہ کلائنٹ ضرور آپ کا ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے اور آپ جھوٹ کو پروٹیکشن دے رہے ہیں، یہ مت بھولیے گا۔ بہرحال یہ موضوع نہیں تھا، لیکن میں نے یہاں ایڈ کر لیا جو مجھے ذہن میں آیا۔ اب رہ گئی بات ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، ہم سب پر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تو فرض ہیں، یہ فرض ہیں، یہ ساری چیزیں فرض ہیں، ہم کو یہ کرنی اور کرنی ہے۔ خوشی سے کریں یا دکھاوے کے لیے کرنی ہے۔ لیکن ایک عبادت ہے جو ہمارے دل کے سکون کے راستے کو کھولتی ہے، ہمیں آگے بڑھاتی ہے، اور عبادت کے ذریعے ہی ہمیں سکون ملتا ہے ہمارے دل کو۔ مت بھولیں کہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں اس وقت، جب تک ہم زندہ ہیں دو چیزیں ہیں ہمارے پاس، ایک ہے ہمارا جسم اور دوسرا ہے ہماری روح۔ ہم جسم کو تو اچھا کھلاتے پلاتے ہیں، اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، اس کو ہر طریقے کی اس کا خیال رکھتے ہیں، اچھے لباس بھی پہناتے ہیں، اچھا کھانا بھی کھلاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ کبھی سوچا کہ اس جسم کے اندر ایک روح بھی ہے؟ اس روح کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس روح کی غذا کیا ہے؟ تو روح کی جو غذا ہے وہ دراصل عبادت ہے، اور وہ عبادت جو آپ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو وہ اللہ سے آپ کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا کون سا نام 99 نام میں سے ایک نام آپ کے لیے وہ اسم اعظم ہے۔ آپ کو تلاش کرنی ہے اپنے آپ سے، اپنی تلاش کرنی ہے کہ آپ کے لیے کون سا نمبر ایسا ہے یا کون سا نام ایسا ہے جو اسم اعظم کا ہے، اور یہ تبھی تلاش کر سکتے ہیں جب آپ عبادت میں بیٹھیں گے۔ اب یہ اسم اعظم ہے کیا؟ بات دراصل یہ کہ آپ کسی بھی اپنے دوست کو فون کرتے ہیں تو اس کا نمبر آپ کو پتہ ہوتا ہے۔ جس دوست کو آپ کو فون کرنا ہوتا ہے تو اس کا نمبر آپ کو پتہ ہوتا ہے، تو اسی نمبر پہ آپ فون کریں گے تو وہ آپ کا جو دوست جواب دے گا۔ کسی اور نمبر پہ فون کریں گے تو جواب ملے گا رانگ نمبر۔ یہ ہے اسم اعظم۔ اللہ سے محبت لگاؤ ہے، راستہ بے شک آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کو صراط المستقیم کے راستے اسم اعظم کے قریب تک لے کے جائے گا، لیکن پہلے آپ پریکٹس تو کریں۔ آپ پریکٹس کرنا شروع کریں گے تو آپ کو خود اللہ گائیڈ کرے گا کہ میرا نمبر یہ ہے، اس نمبر سے مجھے کال کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ آپ مجھے پکارو، میں آپ کی پکار سنتا بھی ہوں اور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ لیکن کیا آپ نے پکارا ہے؟ کیا آپ نے وہی نمبر ڈائل کیا ہے جو اللہ کا ہے، جو آپ کے لیے مخصوص ہے؟ اور وہ قرآن کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام ہے جس کو میں اسم اعظم کا نام کہتا ہوں۔ کبھی آپ نے اگر اسم اعظم کے بارے میں نہیں سنا، کیونکہ وہ دوست تو قرآن بھی نہیں کبھی پڑھی، صرف وہ قرآن کی کتاب اپنے گھر میں رکھتے تھے، پھر ٹرانسلیشن کرنے کے بعد ٹرانسلیشن کے بہانے انہوں نے میری ٹرانسلیشن کو اپنے ویریفائی کرنے کے لیے کہ میں کتنی صحیح کر رہا ہوں، جو بھی ہے، لیکن انہوں نے کوشش تو کی، سرچ تو شروع کیا، سرچ اپنے لیے شروع کیا، اس نے اپنی زندگی، اپنی روح کو بہتر بنانے کے لیے شروع کیا۔ تو یقینی طور پہ میری دعا اس کے ساتھ میں ہے کہ وہ یقینی طور پہ اگر یہ سرچ کو جاری رکھیں گے، یقینی طور پہ کامیاب ہو جائیں گے۔ میری دعائیں اور میری ساری نیک تمنائیں ان کے ساتھ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب کو سرچ کرنا ہے۔ جسم ہمارا ٹھیک ہے، جسم میں اگر بیماری ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن جب روح آپ کی بیمار ہوتی ہے تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کون ہے جو آپ کی روح کا علاج کرے گا؟ کون ہے جو آپ کو صراط المستقیم پہ قائم رکھے گا؟ تو میں نے وہ جو ابھی شروع میں جو 4 صورتیں پڑھی ہیں، وہ دراصل اسی لیے پڑھی ہیں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ بسم اللہ سے شروع کریں، کل اللہ احد پہ ختم کریں، اور بیچ کی 2 جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے
کہ آپ حاسد لوگوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں کی سے اپنی پناہ ملے جو آپ کا بھلا نہیں کرتے، آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے دل میں یقین ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر آپ کو کیوں کسی انسان کی ضرورت پڑ گئی؟ کیوں ایسے ویسے کے واسطے کی ضرورت پڑ گئی؟ اب دوسری بات، وقت جا رہا ہے، پھر مجھے اس کو تھرڈ میں کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، عبادت کا بہترین وقت کون سا ہے؟ تو دیکھیں میرے دوست، آپ خود کبھی اٹھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سکون والا وقت کون سا ہے۔ 12 بجے رات سے لے کے صبح کے 3 بجے تک شیطان کا زور بہت ہوتا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ دیکھیں، اگر ہمارے علاوہ جنات بھی ہیں، بدروہیں بھی ہیں جو خودکشی کی بھی ہیں، وہ بھٹک بھی رہی ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں، تو یہ ہیں، حقیقتیں ہیں، فرشتے بھی ہیں۔ یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خودکشی کرنے والے کو نجات نہیں ہے، تو یہ سب تو لکھا ہوا ہے۔ تو پھر آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے، اور ذکر کا کون سا وقت؟ تو 3 بجے تک تو یہ ان کا زور بہت ہوتا ہے، اس لیے آپ کو ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس دا مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ بچپن میں مجھے یہ میرے والدین نے بتائی، اس کے بعد جب میں اسکول میں گیا تو مجھے یہ اسکول کی ٹیچروں نے سکھایا۔ ارلی ٹو بیڈ، جلدی سو جاؤ، ارلی ٹو رائز، جلدی اٹھو، میکس دا مین، آدمی کو بناتا ہے، ہیلدی یعنی اچھے جسم کے ساتھ، ویلدی امیر دولت والا، وائز عقل اور شعور رکھنے والا۔ تو سب سے پہلے سب سے زیادہ مناسب وقت عبادت کا صبح سے 4 بجے سے لے کے 5 بجے تک کا۔ ہماری زمین گھوم رہی ہے یونیورس میں، ایک سیارہ ایسا ہے، ایک ستارہ ایسا ہے جو صرف 1 گھنٹے کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ ہم جب گھوم رہے ہوتے ہیں تو صرف 1 گھنٹے کے لیے نمودار ہوتا ہے۔ کبھی مشاہدہ کیجیے گا، آسمان بہت بڑا ہے اور اس کی چمک بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ وہ 4 سے 5 کے درمیان اگر آپ کھلی چھت پر ہیں، بنگلے وغیرہ میں رہے، تو دیکھیے گا کہ وہ ستارہ آپ کو آسمان میں ضرور نظر آئے گا، اگر فضا ابرآلود نہیں ہے، مطلب صاف ستھری نظر آ رہی ہے تو۔ اور دوسری بات میں جو آپ کو شیئر کروں گا کہ یہ آسمان جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک رات 2007 یا 8 یا 9 کی ہے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں رات کو ڈرائیو کر کے گوادر کی طرف جا رہا تھا، تو اورمالا کے آگے پیٹرول پمپ ہے جہاں پر میں نے، اب میرا پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی کا، تو میں پیٹرول بھرانے کے لیے رکا، تو میں نے پیٹرول بھرایا اور پیٹرول وہ بھر رہا تھا۔ جب میں نے آسمان پہ اوپر اپنی نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ آسمان میں تو اتنی سی رتی برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں ستارے نہ ہو۔ وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ یہ گوبل جو جس طرح سے ایک گول دائرے کے اندر ہوتا ہے، چھتری بنی ہوئی ہو جس میں ایک ذرا سی بھی جگہ نہ ہو، اتنے ستارے آسمان کے اوپر ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، تب سے میرے دل کے اندر وہ نظارہ، میں نے اس کے بعد پھر اس رات کو پوری رات پھر اورمالا سے گوادر گیا، اور گوادر میں بھی جا کر کے باہر چارپائی لگا کر کے چھت کی طرف اوپر کی طرف دیکھتا رہا، آسمان کی طرف، بہت دعائیں گزاری کی، اور دیکھا یا اللہ تیری تو قدرت ہی کچھ اور ہے، میں اپنے جسم میں رہ کے اس کو دیکھ نہیں سکتا۔ شب معراج کا واقعہ بھی میں کبھی آپ کو بیان کروں گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کے واقعے میں کیا دیکھا، کیا ہوا ان کے ساتھ، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ ذکر کا وقت صبح 4 سے 5 کا، اور ذکر کا طریقہ آپ کا کوئی ایک مخصوص نام ہے جو اللہ کے 99 نام میں سے ہے، اور وہ 99 نام میں سے کون سا نام ہے آپ کا جو ڈائریکٹ ڈائلنگ کرے گا آپ کو؟ ویسے تو سارے نام اللہ کے ہیں، لیکن ایک مخصوص نام ہے، کیونکہ ہر بیماری کے لیے الگ الگ گولیاں دیتا ہے ڈاکٹر، سب کو ایک ہی سیرپ اور ایک ہی گولیاں نہیں دیتا، سب کے مرض الگ الگ ہیں۔ تو وہ کائنات کا بادشاہ
جس نے 99 نام ہے اس کے، اس میں سے ایک اسم اعظم ہے، وہ آپ کے لیے ہے، وہ ایک گولی کی طرح ہے، تو اس گولی کو استعمال کریں، اس کا ذکر کریں، آہستہ آہستہ شروع کریں۔ پہلے تو سب سے پہلے بہت ایزی ہے، آپ اللہ کا ورڈ کریں، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اب جب ہم یا اللہ بولتے ہیں تو قرآن ہی کی آیت کو کوٹ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے میرے سے اگر کچھ مانگنا ہے تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کے ذریعے مانگو۔ تو لوگ اس کو شرک نہ سمجھے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہے۔ پھر جواب ملتا ہے یا محمد، یا محمد، یا محمد، یا محمد۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے جو گائیڈ لائنس کیے کہ منکم تو مولا و فاز علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ پھر وہی آ جاتا ہے یا علی، یا علی، یا علی۔ یا علی اللہ کا ورڈ بھی ہے، اللہ کے اس میں 99 نام میں سے یا علی بھی ہے، یا اللہ بھی ہے، اور محمد بھی ہے۔ وقت زیادہ ہو گیا، میں یہیں پر اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ رابعہ بصری اور سیدہ امام بیگم یہ کون تھی، اور ان کی زندگی میں کیا ایسی چیزیں ہوتی رہی، اور وہ کس طرح سے عبادت کرتی تھیں۔ دونوں خاتون ہیں، اور دونوں خاتون ہیں، ایک عراق کی خاتون ہے اور ایک پاکستان کراچی کچھ کی سندھ کی، آپ کے بہت قریب کی 1700 میں 1787-86 کے اندر کا یہ واقعہ ہے، اور وہ کیسے عبادت کیا کرتی تھی۔ ہمیں تو سیکھنا ہے نا لوگوں سے، جو اچھے لوگ ہیں ان سے بھی سیکھنا ہے، ان کے طریقہ کار کو بھی نوٹ۔ دیکھیے ہم اپنے طور پہ آزاد ہیں، میں نے جو آپ سے کہا آپ آزاد ہو، میں نے کہا ہمیں سب کو اپنے اپنے طور پہ ریسرچ کرنا ہے، آپ بھی اپنے طور پہ ریسرچ کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی کرے، انشاءاللہ اس بات کو میں پھر کل کنٹینیو کروں گا۔ آپ کی مدد کرے، آپ کو نیکی کے راستے چلائے، برائی سے بچائے، کسی کا قرضدار محتاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی بہانے اپنے قریب رکھے اور صراط المستقیم پہ قائم رکھے۔ اس کے ساتھ میں 2 لائن میں یہ بول دوں جو مجھے بولنی ضروری ہے، کہ آپ مہربانی کریں، اور جو پرائم منسٹر نے کرونا وائرس کے جو فنڈ ہے اس کے اندر جو آپ سے پاکستان کی قوم سے اپیل کی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ جو ضرورت مند ہے ان کو ان کی مدد کی جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی بہت ہی دلیر قوم ہے، اور اس دلیر کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے ہمیں رنگ، نسل، مذہب اور طریقہ اور نیچے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم صرف پاکستانی ہیں، اس لیے بغیر رنگ، نسل، مذہب، پروونس وغیرہ سب کو چھوڑ کے صرف پاکستان ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، پاکستانی ایک قوم بنتے ہوئے ہمیں اپنے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اپنی مشکلوں پہ قابو بھی پانا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔